ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جمعے کے فرض کے بعد جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں ان میں نیت ظہر کی کرنی ہے یا جمعے کی نماز کی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمعے کے فرض کے بعد جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں 4 اور پھر 2 سنتیں یہ مؤکدہ ہیں، اور ان میں جمعے کی نماز کی نیت بالکل نہیں کرنی بلکہ جمعے کی سنتوں کی نیت کرنی ہے. تو اس میں ظہر کی نیت بالکل نہیں کرنی، بس یہ نیت کرنی ہے کہ میں جمعے کے بعد کی 4 سنتیں ادا کرتا ہوں یا جمعے کے بعد کی 2 سنتیں ادا کرتا ہوں. ایک صاحب نے سوال کیا کہ کوئی ایسی قمیض یا شرٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں جس پر کسی جاندار یا انسان یا جانور کی تصویر بنی ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل عام طور پر قمیض یا شرٹس ایسی ہوتی ہیں جن پر بسا اوقات کسی جانور کی شکل بنی ہوتی ہے. تو اگر وہ جانور کی انسان ہے یا کوئی جانور ہے، اس کی آنکھ، ناک، کان واضح موجود ہوں تو ایسی صورت میں وہ شرٹ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. لیکن اگر شرٹ پہ صرف جانور کا خاکہ بنا ہوا ہے، اس کا ایک گراف سا بنا ہوا ہے، اس کی آنکھیں، کان، ناک نہیں بنے ہوئے، تو اس سمیت نماز پڑھنا جائز ہے. یعنی شکل اگر واضح ہو انسان کی، جیسے ناک، کان، آنکھ بنے ہوئے ہوں، تو نماز جائز نہیں ہوگی، مکروہ ہوگی. پڑھ لی تو فرض نماز ادا ہو جائے گی. جی جمعے سے پہلے کی انہوں نے سوال کیا، جمعے سے پہلے کی بھی سنتیں مؤکدہ ہیں، بعد کی بھی مؤکدہ ہیں. تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، سنت مؤکدہ 4 پہلے ہیں جمعے کی نماز سے اور 6 بعد میں ہیں، 4 اور پھر 2. ایک صاحب نے کہا کہ وضو کے دوران یا بعد میں دیکھا کہ جسم پر کہیں خون لگا ہوا ہے تو وہ جگہ دھونے کے علاوہ وضو دوبارہ کرنا ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ خون، اندازہ لگا لیں وہ خون جمع ہوا ہے یا بہتا ہوا تازہ ہے. اگر تو خون جمع ہوا تھا، جسم سے نکل کر جم گیا اور آپ نے وضو کر لیا، بعد میں دیکھا کہ خون لگا ہوا ہے، تو وہ 1 درہم سے کم لگا ہوا معاف ہے، لہذا آپ کا وضو ہو گیا. اگر تو آپ نے وضو کرنے کے بعد دیکھا کہ خون جمع ہوا ہے، خشک ہے بدن پر، تو ایسی صورت میں آپ کا وضو ہو گیا، کیونکہ یہ پہلے کا تھا. اور 1 درہم سے کم اگر خون لگا ہو تو وہ وضو ہو جاتا ہے. اور اگر وہ خون کافی سارا تھا، 1 درہم سے زیادہ تھا، تو ایسی صورت میں تب اس کو پہلے خون کو دھو لیجئے، پھر وضو دوبارہ کر لیجئے. خون تازہ محسوس ہو رہا ہے تو اس کو دھو کر خشک کر لیں، پھر دوبارہ وضو کر لیں. ایک صاحب نے کہا عقیقے کے لیے 2 بکرے ہونا ضروری ہے، کیا کوئی دوسرا جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں؟ جی، اس کا یہ ہے کہ بچے کے، بیٹے کے عقیقے میں 2 جانور سنت غیر مؤکدہ ہیں، بیٹی کا 1. لیکن اگر گنجائش نہ ہو تو بیٹے کی طرف سے بھی 1 جانور ذبح کریں، عقیقہ ادا ہو جائے گا. اب یہ کہتے ہیں کیا 2 بکرے ہونا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں. ہمارے یہاں معاشرے میں بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لڑکی ہے تو بکری ذبح کریں، لڑکا ہے تو بکرا ذبح کریں. یہ بھی غلط، یہ بھی ضروری نہیں ہے. لڑکی ہو یا لڑکا ہو، بکرا بھی ذبح کر سکتے ہیں. انہوں نے پوچھا کوئی اور جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جو جانور قربانی کے لیے جائز ہے وہی عقیقے میں بھی جائز ہے. قربانی کے لیے بکرا، بکری، دمبا، چھترا، اسی طرح گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں. آپ 7 بچوں کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور قربانی کے دنوں میں اگر 6 حصے ہیں، 1 عقیقہ بیچ میں شامل ہو جائے، درست، یہ بھی جائز. ایک صاحب نے کہا سنت یا نفل پڑھتے وقت نمازی سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد بھول کر رکوع میں چلا جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟
جی چونکہ صورت ملانا ساتھ واجب ہے، اس لیے پہلی 2 رکعتوں میں اگر صورت بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو ٹھیک ہے چلا جائے، آخر میں سجدہ صاحب کر لے، نماز ہو جائے گی. کیونکہ فرض قرات جو تھی وہ تھی سورہ فاتحہ پڑھی تو فرض قرات بھی ادا ہو گئی، فرض پورا ہو گیا سورہ فاتحہ پڑھنے سے. اگرچہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے لیکن سورہ فاتحہ پڑھی تو قرات بھی بیچ میں ہو گئی. جی بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر وطروں میں تیسری رکعت میں بھول کر سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت بھی نہیں پڑھی اور دعا بھی نہیں پڑھی، رکوع میں چلا گیا تو اب 2 واجب چھوٹ گئے. اگر نماز کے اندر 2 واجب چھوٹ جائیں تب بھی سجدہ صاحب ایک ہوگا، سجدہ صاحب ایک ہوگا، لہذا نماز ہو جائے گی. یہ وطروں میں اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں عام طور پر عادت ہوتی ہے کہ 2 رکعت میں ہم پہلے سورہ فاتحہ سورت پڑھتے ہیں اور تیسری رکعت میں ہم سورت نہیں پڑھتے اور رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو وطروں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سورت پڑھے بغیر اور دعا پڑھے بغیر بندہ رکوع میں چلا جاتا ہے، تو اس میں صرف ایک سجدہ صاحب. ایک صاحب نے کہا کیا جینز میں نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ دیکھیے جینز کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ ٹائٹ، اگر بہت زیادہ ٹائٹ ہو تو علماء نے جین کے اندر پینٹ پہنی ہو اور اوپر قمیض اس کے کولے نہ ڈھانپ رہی ہو، قمیض کے تو باہر نکال لے کولے ڈھانپے جائیں تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کولے نہ ڈھانپے وہ نماز مکروہ ہوگی، نماز مکروہ ہوگی لیکن اس کا فرض نماز اس کی ادا ہو جائے گی. اور اگر جین پینٹ ڈھیلی ہے تو ایسی صورت میں بہت سے علماء کے نزدیک نماز جائز ہو جاتی ہے. اصل میں یہ کہ سطر کو ڈھانپنا ضروری. ایک صاحب نے کہا جمعے کی نماز سفر میں کتنی پڑھی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مسافر ہو 77 کلومیٹر کر کے کہیں سفر میں جائے تو اس پر جمعے کی نماز فرض ہی نہیں ہوتی، مسافر پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہوتی. لہذا سفر میں اگر آپ کو جمعے کی نماز نہ ملے تو آپ 2 رکعت ظہر کی قصر پڑھ لیجیے. لیکن اگر آپ شہر میں آ گئے، گھر میں آ گئے کسی کے اور آپ جمعے کے وقت میں موجود ہیں تو جمعے کی نماز باقاعدہ امام صاحب کے پیچھے پڑھ لیجئے، پڑھیں گے وہ آپ 2 رکعتیں، آپ کی جمعے کی نماز ہو جائے گی، پھر ظہر کی نماز کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ مسافر ہیں تو. یہ صاحب نے پوچھا ہے منہا کا کیا مطلب؟ یہ غالباً بچی کا نام پوچھا ہے انہوں نے. منہا اصل میں اردو میں ہم بول لیتے ہیں، نام بچی کا میم نون ہا یا یہ نہیں رکھنا چاہیے. منہا کا معنی ہوتا ہے جس سے روکا گیا، نہیں کا معنی روکنا، منہا جس سے روکا گیا. ہاں یہ لفظ میم نون بڑی ہا آگے گولتا جسے ہا پڑھتے ہیں، منہا، یہ نام رکھا جا سکتا ہے. انگریزی میں اس کا MINHA، منہا. منہا کا معنی عطیہ، تحفہ، اللہ کی طرف سے تحفہ. تو یہ جو میم نون ہا یا ہے نا، یہ نام عربی میں بچیوں کا نہیں رکھنا چاہیے. منہا کا معنی جس سے روکا جائے، جس کے بارے میں نہیں کی جائے، تو وہ نام کا مطلب مناسب نہیں لگ رہا. جی اچھا، بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ 1 رکعت وتر کیسے ادا کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 1 رکعت وتر نہیں پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 1 رکعت وتر نہیں پڑھے. کسی صحابی نے ساری زندگی 1 رکعت وتر نہیں پڑھے. چاروں ائمہ 4 کے نزدیک کسی کے نزدیک بھی کوئی بندہ آئے اور 1 رکعت وتر پڑھ کے چلا جائے، کوئی نہیں مانتا اس چیز کو، سب غلط کہتے ہیں. اب سوال کیا ہے بیچ میں؟ سوال یہ ہے کہ وتر 1 رکعت ہوتی یا 3 رکعتیں ہوتی؟ سوال یوں ہے، کیا وتر 1 رکعت ہوتا ہے؟ اس کا میں نے جواب دے دیا، 1 رکعت وتر ہوتے ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھی، کوئی حدیث نہیں، ایک دفعہ بھی ہوتی نہیں 1 رکعت نماز. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وتر کی 3 رکعتیں ہوتی یا 1 رکعت ہوتی؟ یہ ہے اصل سوال محدثانہ جو حدیث میں آتا ہے. اب امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وتر 1 رکعت ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی. پڑھتے وہ بھی 3 ہی.
پڑھتے وہ بھی 3 ہیں لیکن کہتے ہیں وطر 1 رکعت ہے. کیسے؟ وہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر 1 رکعت وطر پڑھتے ہیں. 2 رکعت پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد 1 رکعت وطر پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں جی وطر 1 رکعت ہے. ورنہ 1 رکعت وطر، صرف 1 رکعت وطر کبھی کسی نے نہیں پڑھا، نہ کوئی امام مانتا ہے نہ کوئی فقیہ مانتا ہے، کوئی نہیں کرتا. اب اس میں فرق کیا ہوا؟ دراصل روایات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز پڑھتے تھے یؤتر برکعۃ واحدۃ، وہ 1 رکعت کے ساتھ نماز کو طاق بناتے تھے. 1 3 رکعت نماز پڑھی وطر کی، 5 رکعت وطر کی نماز پڑھی. جامع ترمذی میں حدیث موجود. انہوں نے طاق بنایا 1 3 5 7 9 11 13، آگے 15 کی روایت نہیں ہے، پھر ہے 17. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوتر بواحدۃ 1 رکعت کے ساتھ وطر بناتے تھے، طاق بناتے تھے. کہیں کسی حدیث میں نہیں کہ 1 رکعت وطر پڑھے. میں نے کیا ترجمہ کیا؟ یؤتر بواحدۃ، 1 رکعت کے ساتھ وطر کو طاق بناتے تھے، وطر کی نماز کو. 3 کی روایت بھی موجود، 5 کی روایت بھی موجود، 7 کی روایت بھی موجود، 9 کی روایت بھی موجود. 6 نفل اور آگے 3 رکعت وطر 9. 11 کی بھی موجود، 8 قیام اللیل کی رکعتیں اور 3 وطر 11. 13 کی بھی روایت موجود، 10 نفل قیام اللیل کے اور 3 وطر 13. 15 کی روایت نہیں ہے، پھر 17 کی روایت ہے. یہ پورا میں نے ذخیرہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دیا. اب وہ 17 رکعت وطر نہیں پڑھتے تھے، یہ نہیں حدیث میں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رکعتیں پڑھیں اور یا 13 رکعتیں پڑھیں، آخری رکعت کے ساتھ نماز کو طاق بنایا. اب بات مکمل ہو گئی، لہذا 1 رکعت وطر بالکل نہیں. اب سوال کیا ہوا؟ کیا وطر 3 رکعتیں ہوتی یا 1 رکعت ہوتی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں وطر 1 رکعت ہوتی ہے. پڑھتے کتنے ہیں؟ 3. اب ساری بات سمجھنے کے بعد آپ کو جو اختلاف کی بنیاد نظر آئی نا، وہ کیا ہے؟ 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرنا ہے یا نہیں. خلاص 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرنا ہے یا نہیں، بس اتنا سا اختلاف. جو کہتے ہیں 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے وہ کہتے ہیں وطر کی کتنی رکعتیں؟ 1. جو کہتے ہیں سلام نہیں پھیرنا وہ کیا کہتے ہیں؟ وطر کی کتنی رکعتیں؟ 3. چنانچہ اس اختلاف سے بچنے کے لیے مسجد حرام میں، خانہ کعبہ والی مسجد میں اور مسجد نبوی میں جو وطر کی نماز ہوتی ہے وہ 3 رکعتیں بغیر سلام کی ہوتی ہیں، تاکہ ہر فقہ پر عمل ہو جائے. اب بات مکمل ہو. وطر سفر میں 3 فرض اور واجب. مغرب بھی 3 رکعتیں 3 پڑھیں گے، وطر بھی 3 پڑھیں گے. جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 پڑھیں گے. یہ بھی بتاتا چلوں کہ سفر کے اندر جو سنتیں ہیں نا وہ نفل ہو جاتی ہیں. موقدہ بھی پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں. جماعت کے ساتھ اگر 4 پڑھیں جی جماعت کے ساتھ اگر مسافر نماز پڑھے گا تو پوری، وہ امام کی اتباع کی وجہ سے. ایک صاحب نے کہا کہ انسان کس حال میں خوش ہوتا ہے؟ ہمارے گھر میں بہت مشکلات ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں انسان اس پر توجہ رکھے، جو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر کرے، تب انسان کے اندر خوشی کا احساس ہوتا ہے. کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جس کے پاس غم نہیں ہے، تکالیف نہیں ہے، مصیبتیں نہیں ہیں. لیکن آپ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جو بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا ہوتا ہے اس کے اندر خوشی کا احساس ہوتا ہے. نعمتوں پر نظر رکھیں اور جو مشکلات ہوں ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں. بیمار ہیں، کوئی اور مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. جب وہ حل ہو جائے پھر شکر کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خوشی کا احساس پیدا کر دے گا.
میرے پاس ایک بہت عام شخصیت تشریف لائیں، کہنے لگے مولانا دل کی بات آپ سے کرنے آیا ہوں، میرے اندر نا خوشی کا احساس ختم ہو گیا۔ میں نے کہا کیا خیر ہے، خدا کرے کیا ہوا؟ کہنے لگا دیکھیں نا میں نے ابھی نئی گاڑی لی ہے، بالکل نیا ماڈل ہے، نئی گاڑی لی ہے، لیکن ابھی میں اس میں مجھے خوشی نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کہا آپ اسی گاڑی میں آئے ہیں میرے گھر؟ کہنے لگا ہاں میں اسی گاڑی میں آئے، میں آپ کو دکھاؤں؟ میں نے کہا ابھی دیکھتا ہوں، پہلے چائے وائے پی لیں، پھر آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، جب آپ گاڑی میں بیٹھے نا تو آپ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں الحمدللہ الحمدللہ، پھر اردو میں بھی کہیں یا اللہ تیرا شکر۔ اور میں نے کہا کہ پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنی نئی گاڑی میں نا یہ سامنے بیکریز، بہت ساری بیکریوں کی دکانیں ہیں، تو وہاں سے چھوٹے چھوٹے ڈبے بنوا لیں اور کسی ہسپتال میں چلے جائیں، ایک وارڈ کے اندر 10-15 ڈبے 20 ڈبے بنوا لیں اور وارڈ میں جا کر ان مریضوں کو دے کر آ جایا کریں، ہفتے میں ایک دن بس۔ ایک ہفتے بعد آئے نا تو یقین جانیں کہ ملاقات کے وقت ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگے آپ کو کیسے معلوم ہوا میری اس بیماری کا علم، آپ کو کیسے ہوا؟ میں نے کہا جی آپ نے کہا کہ مجھے خوشی نہیں ہوتی، اور پھر آپ نے کہا کہ میں نے نئی گاڑی لی ہے، تو آپ نے ایک دفعہ بھی الحمدللہ نہیں کہا۔ پھر آپ نے کہا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے، سب باتیں آپ نے مجھے بتائیں، لیکن اس کے ساتھ الحمدللہ نہیں کہا۔ اس سے میں نے آپ کو پکڑا کہ آپ نا شکر ہیں، شکر نہیں کر۔ اب جب اس نے شکر، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، جب اللہ اس سے راضی ہوتا ہے تو یہ بندہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دنیا کے اندر، دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، دنیا کے اندر، دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو۔ اب وہ خود ہٹا کٹا تندرست ماشاءاللہ، اب وہ گیا نا بیماروں کے اندر، جا کے اسپتال میں گھوما تو شکر نکلا، یا اللہ میں تو تندرست ہوں، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، یہ بیچارے اتنے سارے بیمار۔ تو جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر خوشی کا احساس پیدا کر دیتے ہیں، اور ناشکرا شخص جو ہوتا ہے نا وہ ہر وقت حیا کرتا ہے، وہ خوش نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر حال میں خوش کیسے رہ سکتا بندہ؟ اللہ نے جو نعمتیں دی اس پر شکر کرے۔ جی جو فرض نماز پڑھتے ہیں، بعد کی جو 2 رکعت ہوتی ہے اس میں یہ سورت کیوں نہیں ملائی جاتی، سورت فاتحہ کی، اور اگر ملا لیں تو سجدہ صاف نہیں لگے؟ بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو 4 رکعت فرض، تو اسی صورت میں باقی 2 رکعت کے اندر سورت کیوں نہیں ملاتے؟ ایک تو یہ سوال کیا۔ دوسرا سوال یہ کیا اگر کوئی ملا لے تو کیا سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب غور سے سنیں۔ ہم کیوں نہیں پڑھتے باقی 2 رکعتوں کے اندر سورت؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح سکھایا ہے۔ جواب مکمل، کوئی حکمتیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سکھایا کہ 4 فرض ہوں، اس میں پہلے 2 فرضوں میں سورت ملائیں اور باقی 2 رکعتوں میں سورت نہ ملائیں۔ اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے نہیں پڑھتے۔ یہ جواب بھی مکمل ہوا۔ اور اگر پڑھ لے تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا کہ سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں پڑھنا جائز ہے۔ پڑھ لیا آپ نے تو سجدہ صاحب واجب، نماز ہو جائے گی آپ کی۔ جی یہ بھی سوال انہوں نے کیا کہ جی مغرب میں، عشاء میں، فجر میں اونچی آواز سے قرات کیوں کرتے ہیں، ظہر اور عصر میں آہستہ آواز سے کیوں کرتے ہیں، پھر جمعے کے وقت میں اونچی آواز سے قرات کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ، پہلا جواب تو وہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح بتایا۔ دوسرا جواب علماء نے حکمت بتائی اس میں کہ جو دن کی نمازیں ہیں جس میں مجمع زیادہ نہیں ہوتا اس میں آہستہ پڑھنے کو کہا گیا، اور رات کی نمازوں میں اور جس میں مجمع زیادہ ہوتا ہے اس میں اونچی آواز سے پڑھنے کو کہا گیا۔ لیکن یہ علماء نے حکمت لکھی ہے، احادیث میں نہیں آتی۔ جی صاحب ایک دوست نے سوال بھیجا ہے کہ سحری کھانے کے بعد روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا، اب وہ کچھ مال کے حساب سے برابر کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ینگ ہے،
کیا تو اس کو جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک نوجوان نے سحری کھا کر روزہ توڑ دیا، تو اب کیا کفارہ ہے یا نہیں ہے؟ اب اس کے سوال کے اندر چند ایک سوال کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1 کہ وہ جو اس نے روزہ رکھا رمضان کا تو نہیں تھا، رمضان کا تھا، فرض روزہ، سحری کھا لی اور ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا یا ہو گیا دوپہر کو، اگر رمضان کا فرض روزہ تھا اور بھول کر اس نے کچھ کھا پی لیا، پورا کھانا کھا لیا، پورا گلاس پانی کا پی لیا، بھول کر روزہ یاد نہیں رہا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا بلا وجہ، تو ایسی روزہ توڑنے کے 3 طریقے، یہ بھی بتا دوں 3 طریقے: کھانا پینا، ازدواجی تعلق، اور کسی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر ان 3 میں سے کوئی کام اس نے جان بوجھ کر کے کر لیا اور اس کو روزہ یاد تھا تو اب ایسی صورت میں اس پر کفارہ ہوگا۔ 60 مسکینوں 60 روزے رکھنا لگاتار، ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنا لگاتار۔ اگر نہ رکھ سکے تو پھر علماء نے کہا کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے 2 وقت، 2 وقت۔ اور اگر کھانا نہیں کھلا سکتا، 2 وقت کھانا، 60 مسکین ہوں ان کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں مکمل۔ پھر اس کے بعد علماء کہتے ہیں اگر نہ ہو تو پھر ہر مسکین کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار کے برابر یعنی 1.25 کلو گندم، ایک مسکین کے کھانے کے بدلے میں 1.25 کلو گندم یا اس کے پیسے دے سکتا ہے۔ وہ ایک ہی دن کھلائے یا جتنے مرضی؟ جی 60 مسکینوں کو آپ ایک دن میں کھانا کھلا سکتے ہیں، 2 ٹائم کا، ٹھیک، 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا ایک وقت میں بھی کھلا سکتے ہیں۔ اور ایک وقت میں علماء یہ کہتے ہیں کوشش کریں کہ ایک بندے کو سارے پیسے نہ دینے، اگر زیادہ بنتے ہوں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں۔ تو وہ نیت پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا روزہ رکھتے وقت نیت کی کہ نہیں کی اس نے؟ نہیں، دیکھیے انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ نیت کے اوپر نہیں منحصر ہے کہ اس نے نیت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اب ان کے سوال کے جواب میں میں آپ کو ایک حقیقی واقعہ بتاؤں۔ گزشتہ رمضانوں میں جب سخت گرمی تھی، ابھی تو موسم ذرا بہتر ہو گیا، ایک صاحب عصر کے وقت آئے میرے پاس، عصر کے وقت گرمی تیز، کہنے لگے حضرت وہ میں نیت کرنے، آج روزے کی نیت کرنا بھول گیا۔ اب حالانکہ زور تک نیت کرنی ہوتی ہے۔ میں نے بھی بھائی بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ سارا دن بھوکا پیاسا۔ میں نے کہا ساری کھائی تھی؟ کہنے کا جی ہاں کھائی تھی۔ میں نے کہا اس کے بعد پانی وانی تو نہیں پیا، کوئی کھانا وانا تو نہیں کھایا کوئی؟ کہنے کا نہیں بالکل نہیں، کوئی کھانا نہیں کھایا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کھایا؟ کہنے کا روزہ رکھا ہوا تھا، روزہ رکھا ہوا تھا۔ یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ جو عربی میں نیت ہوتی ہے نا، وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، حالانکہ وہ نیت حدیث میں نہیں ہے، وہ عربی میں نیت کرنے کے الفاظ ہیں بس، حدیث نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے۔ تو وہ اس نے وہ کلمات نہیں پڑھے تھے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اگر اس نے سحری کھائی تھی، کیوں کھائی تھی؟ میں روزہ رکھوں گا۔ پھر دوپہر تک کیوں نہیں کھایا پیا؟ اس لیے کہ روزہ تھا، معلوم ہوا اس کی نیت تھی کہ روزہ تھا، نیت دل کا ارادہ۔ مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہوتی ہے، زکوٰۃ فرض نہ ہوتی ہو، مستحق زکوٰۃ۔ وہ آپ کو بہت سارے دوست ملے، بہت سارے طلباء ملیں گے جن کے پاس 80,000 روپیہ نقد نہ ہو، یعنی 52 تولہ چاندی ہے اس کے پیسے۔ وہ آج کل تقریباً، اب آج کا ریٹ تھا چاندی کا تولے کا 1,590 روپے تولہ۔ آج کا جو چاندی کا ریٹ ہے ایک تولے کا وہ ہے 1,590 روپے۔ تو اس کو 52 کے ساتھ آپ ضرب دیں، 52 کے ساتھ آپ اس کو ملٹیپل کریں، ٹھیک؟ تو اتنا پیسہ نہ ہو ضرورت سے زائد اس کے پاس پڑا ہوا تو وہ مستحق ہے، آپ اس کو صدقہ فطر میں سے اس کو یہ کفارہ وغیرہ کھلا سکتے ہیں۔ جی بہت اچھا سوال کیا انہوں نے۔ سوال یہ کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ بنیاد سونے کو کیوں نہیں بناتے، چاندی کو کیوں بناتے ہیں؟ تو اس کا جواب یاد رکھ لیجیے گا، سونا ہے 7.5 تولے سونا۔ اب 1 تولہ سونا جو ہے وہ اس وقت 1,42,000 روپے تولہ جا رہا ہے۔ 7.5 تولے سونا کتنی بڑی رقم بنے گی،
اور چاندی جو ہے وہ کل 80-85 ہزار روپے بن رہی ہے. تو اب ڈاکٹر صاحب کا سوال یہ ہے کہ سونے کو بنیاد کیوں نہیں بناتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا کہ جو زیادہ محتاجوں کے لیے بہتر ہے اس کا اعتبار کر لو. اس لیے زکوٰۃ ادا کرتے وقت اگر کسی کے پاس سونا ہے نا، زیب بیوی کے پاس سونا 7 تولے سونا ہے نا، 7.5 تولے نہیں ہے، 7 تولے سونا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی. اگر الگ سے روپیہ یا چاندی کا زیور نہ ہوا تو پھر وہی بات آ جائے گی. لیکن چاندی کا نصاب کیوں مقرر کیا گیا؟ تاکہ غریبوں کے احتیاج، غریبوں کی ضرورت آسانی سے پورا ہو سکے، کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو جائے. جی نہیں بھائی، ڈاکٹر صاحب کا سوال یہ ہے کیا دور نبوی میں سونے اور چاندی کا ریٹ ایک نہیں تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل نہیں. اس لیے کہ اس وقت سونے کا ہوتا تھا دینار، اور درہم ہوتا تھا چاندی کا، اور سونے کا ہوتا تھا دینار، اور دینار ہوتا تھا مسقال کا، 1 مسقال کا. تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 200 درہم قرار دیے. 1 درہم ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی. 1 درہم ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی، تو 612 گرام چاندی. ادھر سونا 87.5 گرام. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چاندی سستی تھی، سونا مہنگا تھا. اس وقت یہی ریشو تھی. جی اور کوئی بات؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.